يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ کے لیے، بے شمار درود و سلام ہو جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کے وسائل، اس کی تمام تر ضروریات، ان کو بھی پورا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ صرف انسان کی تخلیق کر دی ہو اور اس کی ضروریات، اس کے اسباب، اس سے وابستہ اشیاء انسان کو نہ دی جائیں۔ یہ انداز اگر اختیار کیا جاتا تو یہ ظلم تھا، اور رب ذوالجلال کسی بھی انسان کے اوپر اور کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ کسی انسان کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، انسان خود اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کرتا ہے، ایسے کرتب کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو چھوتا ہے اور ان کو اختیار کرتا ہے جو انسان کے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، اذیت کا باعث ہوتی ہیں۔ بذات خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کے اوپر انسان کلہاڑی مارتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ جو بھی اس کائنات کے اندر متنفس ہے، ہر وہ چیز جو سانس لے رہی ہے اور اس کے اندر سانس لینے کی صلاحیت موجود ہے، رب ذوالجلال نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، اور وہ اپنا رزق اس دنیا سے پورا کیے بغیر فوت نہیں ہوگا۔ جتنا اس کی زندگی میں رزق موجود ہے وہ اسے اختیار کرے گا، استعمال کرے گا، کھائے گا، اس سے مستفید ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا وقت اجل آئے گا۔ یہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور جو رزق لکھ دیا گیا اس کے بارے میں انسان کی پریشانی کیوں ہو؟
اس کے بارے میں ہم ٹینشن میں کیوں آئیں؟ ہمیں اس رزق کے بارے میں پریشانی، ٹینشن اور کلفت اور مشقت کیوں ہو؟ سوچنے کی نفسیات مختلف ہونے کی وجہ سے، دین کے ساتھ وابستگی کم ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ہم بڑے سینسٹیو ہو گئے ہیں، حساس ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے رزق کی تلاش میں ہمیں نکلنا چاہیے، لیکن رزق کی تلاش میں نکلے بغیر انسان پریشانی کا شکار رہے اور کوشش نہ کرے اور یہ سوچتا رہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرا رزق محدود کر رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی خراب بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے سے عمارت میں اونچے کو دیکھتا رہے۔ کسی کے پاس گاڑی بڑی ہے، آپ اس کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چھوڑ دیں۔ کسی کے پاس بنگلہ ہے، آپ اپنی کٹیا کو آگ لگا دیں گے؟ اگر کسی انسان کے پاس فراوانی ہے مال و دولت کی، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنا عطا کیا اس محدود اور معقول رقم کو آپ اس کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ ناشکری کریں، گلے کریں، شکوے کریں اور اللہ کے ساتھ آرگیومنٹ کریں، بحث و تماحث کریں؟ اور کئی لوگ تو اس انداز میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تو سانو دتا کی ہے، میں تے پس گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں گر گیا، میں جھک گیا، دوسرے انسان کو آپ نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، میرے پاس تو ککھ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے تبصرے، اس قسم کے رویے وہ انسان کرے جس کا رزق اللہ رب العزت نے ماں کی کوکھ میں ہی لکھ دیا ہے۔ وہ حدیث وہ یاد کرنی چاہیے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے وجود سے نکلنے والا جو نطفہ ہے اس کو عورت کے رحم کے اندر داخل فرماتے ہیں، اور وہ 40 دن تک وہ نطفہ پلتا رہتا ہے، اس کے اندر نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور وہ نطفہ پھر 40 دن کے بعد علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اجازت اور اپنے اذن کے ساتھ اس گوشت کے لوتھڑے کو نقوش فراہم کرتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، بھویں بنتی ہیں، ناک بنتا ہے، کان بنتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں، پاؤں بنتے ہیں، جسم کی ساخت صحیح انداز میں تکمیل تک پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے اس ماں کے رحم کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے فرشتہ اس کے لیے مرتب کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملہ، انسان کا عمل کیا ہوگا؟ یہ جوان ہو کے بڑا ہو کے اپنی زندگی کے اندر کون سے اور کس قسم کے اور کس نوعیت کے اعمال اور فعل کرے گا، وہ سب کچھ اللہ رب العزت ماں کے رحم میں ہی اس بچے کے متعلق پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز عملہ و رزقہ، اس کا رزق، یہ اپنی زندگی میں کتنا مال سمیٹے گا، یہ کون کون سی رب ذوالجلال کی نعمتوں کو کھائے گا، یہ کون کون سی نعمتوں کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرے گا، وہ ساری کی ساری اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے کے متعلق ماں کی کوکھ کے اندر ہی لکھوا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ عملہ و رزقہ و اجلہ شقی و سعید۔ تیسری چیز اس کی مرنے کی مدت، اس نے کتنی دیر تک دنیا کے اندر جینا ہے، یہ 4 سال تک جیے گا، یہ 5 سال تک رہے گا، اس کی 60 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، 80 سال کی عمر ہوگی۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العزت کہاں کروا رہے ہیں؟ جب بچہ اپنے ماں کے رحم میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری چیز شقی و سعید، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔
اس کا بھی فیصلہ ابھی وہ دنیا کی روئے زمین کے اوپر اس نے قدم نہیں رکھا، ابھی وہ روئے زمین پر آیا نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے متعلق 4 اہم چیزوں کے فیصلے دے دیے جس کے اندر رزق بھی موجود ہے۔ میرا نقطہ استنباط یہ ہے، میں آپ سب کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں میرے انتہائی معزز اکابرین، کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے رزق کے بارے میں قطر نہ پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے ہمارے رزق کو ہماری ماؤں کے رحم کے اندر جب ہم موجود تھے تب ہی مرتب فرما دیا ہے۔ اس لیے وہ آدمی کیوں پریشان ہو جس کا رزق لکھ دیا جائے؟ اس لیے اپنی زندگی کا یہ دستور بنا لیں کہ آپ نے کبھی اپنے رزق کے متعلق پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رزق ہمارا لکھ دیا، لیکن ہم سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ رزق تو میں نے لکھ دیا ہے، اب اس رزق کے حصول کی کوشش تم نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم گھر بیٹھے رہو اور آسمان سے من سلوے کا نزول ہو۔ تم پیغمبر نہیں ہو جو تمہاری خاطر آسمان سے رزق اتلے۔ تو کوشش ہماری ہے، لکھا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے رزق کے متعلق ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے رزق کو ہمارے لیے جو لکھ دیا گیا ہے اس کو کم کر دیتی ہے، ہمیں اس کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے۔ وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر کاہل اور سست ہے، اس کے اندر کاہلی ہے، اس انسان کا جو لکھا ہوا رزق ہے وہ بھی بعض دفعہ اس کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس کو ملتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر رکھا کریں۔ آپ اتنے ٹیلنٹڈ شخصیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی آگاہی تھی اور آپ کے وجود میں اللہ رب العزت نے اتنی حکمتیں رکھی تھیں اور آپ کی سوچ اتنی بلند پایا تھی کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ مجھے کاہلی سے بچانا، میں سست نہ ہو جاؤں، میں کاہل ہو کے گھر میں نہ بیٹھا رہوں، بلکہ میرے جسم کے اندر، میرے گوڈوں گٹوں کے اندر اتنی استطاعت اور اتنی طاقت رکھنا کہ میں آپ کی تبلیغ بھی کروں اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی معاملات میری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی صحیح طور پہ اپناؤں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک آپ کاہلی سے نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ کی کتنی ازواج تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 آزاد بیویاں تھیں، 2 کنیزائیں تھیں، کل 11 ہو گئیں۔ آپ ان کو وقت بھی دیتے ہیں، ہر کسی کی باری مقرر کر رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پہ جس کی باری ہوتی تھی اس کا قرعہ نکالتے تھے اور قرعے پہ اس کو باری دیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی گھریلو زندگی ہو گئی۔ آپ مسجد میں امام بھی تھے، آپ مسجد نبوی کے اندر نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے، آپ خطیب بھی خود تھے، آپ مسجد کے اندر جمعہ خطبہ اور دروس کا اہتمام بھی بذات خود کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی گفتگو سے مستفید ہوا کرتے تھے، احادیث سیکھا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، آپ ان کو استخارے کی دعائیں یاد کیا کروایا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدی زندگی تھی۔ اور اس سے بھی ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیرونی زندگی تھی اس کے پہلو آپ اگر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ غزوات کے اندر شرکت کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آگے آگے خود چلتے ہیں، اور لیڈر ہو تو ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ آگے آگے چلنے کا تھا اور صحابہ سارے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر جب حنینیوں کی تیر اندازی ہوئی، وہ تیر اندازی اتنی ترش تھی، اتنی کریٹیکل تھی کہ سارے کے سارے مہاجرین اور صحابہ اس تیر اندازی سے ان کی صفیں بکھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب دیکھا اور فرمایا، اے انصار کے گروہ،
اور آپ نے پھر بائیں جانب دیکھا اور فرمایا، ان کو مخاطب کیا، اے مہاجرین کی جماعت، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میرے ساتھ تعاون کیا جائے۔ سارے کے سارے صحابہ پھر اپنی صفوں کے اندر دوبارہ سے مرتب ہوتے ہیں اور حنینیوں کے خلاف ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ ان کے دروازے پاش پاش کر دیتے ہیں اور ان کی دیواروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی غزوات کی زندگی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی زندگی تھی۔ اب اس سے ہٹ کر آپ صلح بھی کروایا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے قبیلے تھے، عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جاہل تھے، ان کی میجورٹی اکثر جاہل تھی، ان کے ہاں تو پانی کی چھینٹ پہ، پانی کی بوند پہ 40 سال تک جنگیں جاری رہا کرتی تھیں۔ ایسے لوگوں کے اندر جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دبا دیا کرتے تھے، ایسے جاہل لوگ بیٹی کو اپنے ساتھ لیتے اور وہ بیٹی پوچھ رہی ہوتی تھی کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ اس کو نہیں بتایا کرتے تھے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کو قبر کے اندر اتارتے تھے اور زندہ بچی کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دیتے تھے اور اس کو زمین کے اندر دبا دیتے تھے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس ظلم کو اور اس زیادتی کو دیکھ کر یہ وہ اپنا روایتی انداز سمجھتے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک شبہ تھا کہ کوئی شخص مجھے سسر نہ کہے، بیٹیوں کے مسائل مجھے دیکھنے نہ پڑیں اور میں اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دبا دوں۔ اگر بیٹا ہو تو اس کو زندہ رکھتے تھے اور اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش پہ قرآن مجید کی وہ آیت آپ اگر سن لیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہونے شروع ہو جاتے تھے اور اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ پریشانی کے عالم میں لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، کبھی دیواروں کی اوٹ میں، کبھی گھر کی دیواروں کے اندر، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ، کہ کوئی شخص مجھے یہ نہ دیکھ کر کہے کہ ارے تیرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کا ماحول اور ان کی انوائرمنٹ اتنی جاہلانہ تھی، اس ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے ان لوگوں کی تربیت فرمائی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری، میں ایک بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا، بعض علماء اور بعض اہل علم وہ بعض مشاکل اور مشکلات سے جو مسجدوں کے اندر سامنے آتی ہیں ان کو دیکھ کر اپنا دل ہار جاتے ہیں اور اپنا حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، پبلک نے نبی کو معاف نہیں کیا تو ایک عام انسان کی کیا حیثیت اور ویلیو ہوگی۔ نبیوں کے ساتھ یہ معاملات کیے کہ طائف کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اوباش لڑکوں کو کنکر دے دیے گئے، بجری تھما دی گئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر کنکر لے کر دنیا کی عظیم شخصیت اور انسانیت سے کہیں اعلیٰ درجوں پر وہ شخصیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہو اور اللہ رب العزت نے اپنا محبوب، حبیب اور پیغمبر کہا ہو، اور باش لڑکوں نے بجریاں لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کنکر مارے، اور آپ کے پاؤں، آپ کے جوتوں کے اندر خون کے قطرے جمع ہوئے ہیں اور آپ لہو لہان ہیں، آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کیا قصور تھا؟ صرف یہی دعوت دی تھی نا کہ ایک اللہ کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ جو شرک اور بدعات اور جو خرافات تم لوگ اپنے باپ دادا سے سیکھ کے روایتی طور پر نسل در نسل کرتے جا رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ وہ ماحول تھا، یہ وہ کلچر تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تربیت فرمائی۔ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا تو اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تک بھیجا ہماری تربیت کے لیے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا ایک دستور اور اصول بنا لیجئے کہ کبھی آپ نے کاہلی نہیں کرنی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم نے کچھ پہلو دیکھے، آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھا، آپ کی غزوات کی زندگی کو جانا، آپ کی مسجدی زندگی کو دیکھا، ان تمام کے تمام معاملات کے بعد آپ کی تجارتی زندگی بھی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکے کے اندر بڑی مالدار خاتون معروف تھی، اور یہ تاجروں کو پیسے دے کر پروفٹ پہ کام کروایا کرتے تھیں۔ ان کو علم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہی نوجوان، ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو صادق اور امین ہے، نہ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے
اور نہ اس نے کبھی امانت میں خیانت کی۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات سنی تو آپ کو دعوت دی کہ آپ آ کر کے ان کی تجارت سے پروفٹ لے کر ان کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ایسا کیجئے، میں آپ کو دوسروں کی بنسبت دگنا پروفٹ دوں گی۔ اگر ایک تاجر کو میں 1 اجر دیتی ہوں، 1 دینار دیتی ہوں، تو میں آپ کو 2 اجر دوں گی اور 2 دینار دوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرا غلام جائے گا اور اس غلام کا نام ہے میسرہ۔ میرا غلام آپ کے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا، اور آپ تجارت کی غرض سے انتہائی گرمائش تھی مکہ میں۔ آپ نے یہ نہیں سوچا میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ کو چاہیے کہ آسمان سے میرے لیے رزق نازل فرما دیں، مجھے تو کسی چیز کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آئیڈیل بناتے ہوئے نوجوان نسل کو اور ہر شخص کو یہ تاثر دیا کہ تجارت اسلام کا حصہ ہے، تجارت اسلام کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر آپ اپنا خورد و نوش کا سامان، اپنی ضروریات زندگی قطعاً نہیں پوری کر سکتے۔ آپ میسرہ کا ہاتھ تھامتے ہیں، اس غلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مکے سے نکل کر ملک شام میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں مکہ اور کہاں شام! آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، کیوں کیا؟ آپ تو پیغمبر تھے، لیکن آپ نے وہاں سے تجارت کے معاملات مکمل فرمائے اور آپ پروفٹ لے کر واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے خوش ہو کر آپ کو دوہرا اجر دیا، آپ کو دوہرا پروفٹ دیا، اور جتنے پروفٹ کی بات ہوئی تھی انہوں نے کچھ مزید دینا چاہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، چونکہ آپ کو دنیا کی طلب ہی نہیں تھی، لیکن آپ دنیا کو ضرورت کے مطابق رکھنا چاہتے تھے۔ دنیا یاد رکھیے، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر مت کھوئیے گا، اس کی چمکتی ہوئی اشیاء کو سونا مت سمجھیے گا۔ یہ ایک خاص مدت ہے جس مدت میں ہم یہاں رہیں گے، اس کے بعد ہر کسی نے اس دنیا سے چلو چلی کا میلہ ہے، اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور اصل حقیقت میں جو زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس دنیا کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک مردہ بکری گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، کوئی شخص ہے جو اس مردہ بکری کو 1 دینار میں خرید لے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کون ہوگا جو اس بدبودار تعفن زدہ مردہ بکری کو خریدے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال اس مردہ بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ جس طرح اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں خریدتا، اور اس سے بدبو آ رہی ہے اور اس سے تعفن اٹھ رہا ہے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ لیکن میں افسوس سے کہوں گا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ یہ دنیا کی ترجیح کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک علاقہ جس میں ملین کے قریب لوگ رہتے ہوں اور اس کے اندر کی مسجدوں کی صفیں آخر سے خالی ہوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پبلک اور عوام الناس کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ دنیا کمانے سے دنیا ملتی ہے، مسجد میں آنے سے دنیا نہیں ملتی، اللہ کو منانے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ مسجدوں میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت کے لیے یہاں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ غزوہ احد ہو، ذرا سوچئے، غزوہ احد ہو اور درے کے اوپر 50 لوگوں کو مقرر کیا ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمن کہیں کہ اگر نیچے زمین پہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے درے سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب وہاں حملہ ہوا اور کفار کا زیور، ان کی اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کا سامان اور ان کی قیمتی چیزیں جب زمین پہ گری دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ درے سے نیچے اترے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درے کی پچھلی جانب سے پھر دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفیں اکھیڑ دی اور مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی امداد فرمائی، نصرت فرمائی، مدد ہوئی۔ آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے مشرکین مکہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان بھی شہید ہو جاتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کثرت رباعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رباعی دانت، یہ اوپر والا دانت، یہ شہید ہوا، آپ کے دانت سے خون نکلا، وشج رأسہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر سے بھی خون نکلا، آپ کا سر زخمی تھا۔ یہ وہ حالت تھی، یہ وہ کیفیت تھی، آپ درے کے اوپر چڑھ گئے اور ابو جہل نے نیچے سے یلغار پکاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اوپر سے پتھراؤ کیا، وہ واپس چلے گئے، لیکن آخر میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگلے سال ہم اسی مقام کے اوپر دوبارہ لڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم بھی اللہ کے حکم سے پوری طاقت کے ساتھ تمہیں دیکھیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پہ مال غنیمت حاصل کیا۔ وہ جو مال حاصل کیا وہ کتنی مشکل کے بعد حاصل کیا۔ آپ نے تجارت کی، آپ شام گئے، آپ نے مال کو حاصل کیا، رزق حاصل کیا جو اللہ نے آپ کی زندگی میں لکھا ہوا تھا، آپ نے غزوہ لڑ کے، جنگ لڑ کے اپنے آپ کو زخمی کروا کے وہ مال حاصل کیا۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر تجارت اللہ نے اتنی سال رکھی ہے کہ آج کل زندگیوں کے اندر تجارت کے حصول کے بے شمار مواقع موجود ہیں، اور قطعاً نہ یہ سمجھیے گا کہ اسلام تجارت کے خلاف ہے، بلکہ اسلام تجارت کا درس دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، دکھڑے کی بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو گالی دے لیں، نواز شریف کو برا کہہ لیں، جو وقت ہم نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پولیٹیشنز کے اوپر اور سیاست دانوں کے اوپر تبصرہ کرنے میں گزارنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسے ہنر سیکھنے کی صلاحیتوں میں وقت لگا دیں۔ ہنر سیکھیے، 70 سالوں میں 72 سالوں میں ان سے کچھ نہیں مل سکا، آئندہ کی بھی امید مت رکھیے، اور اللہ رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت سے مانگیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ قطعاً نہیں کہتے کہ آپ کو رزق گھر بیٹھے مل جائے گا، مرد گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں آسمان سے رزق اترے گا تو مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ رزق کو اللہ نے لکھ دیا، تلاش ہم کریں گے، محنت ہماری ہوگی، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر سے وہ رزق ہمیں ملتا رہے گا۔ تو سستی اور کاہلی یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے، اور یہ کاہلی ہمارے رزق کو کم کرنے کا باعث ہے۔ اور دوسری چیز، جس شخص کے ہاتھ کے اندر سوراخ ہیں، اس کے ہاتھ کے اندر موریاں ہیں، اور وہ اسراف کرتا ہے، پیسے ضائع کرتا ہے، لٹاتا ہے، ہوٹلنگ کے اوپر اور ریسٹورنٹ کے اندر اور مارکیاں اور میرج ہالوں کے اوپر اور غیر ضروری جگہوں کے اوپر جا جا کر کے وہ سارے مال کو بہاتا ہے، ایسے شخص کے رزق کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ اسراف اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے پیچھے رکھو کہ تم پیسے اپنے پاس جوڑتے ہی رہو، جوڑ 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 تیرا کھان کی کوئی ہو، یہ والی پالیسی اور یہ انداز اسلام کے اندر قطعاً ناپسندیدہ ہے، انتہائی برا ہے کہ انسان بخل سے کام لے۔ بخل کیا ہے؟ مجھے اگر ضرورت پانی کی ہے، میری جیب میں پیسہ ہے، میں پانی کے اوپر بھی، پانی کی بوتل خریدنے پہ بھی پیسے خرچ نہیں کرتا۔ اگر مجھے ضرورت کھانے کی ہے تو میں کھانے کے اوپر بھی پیسے خرچ نہیں کرتا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی دوسرا ہی مجھے کھلا دے، کسی دوسرے سے ہی مجھے پیسے مل جائیں، مال مل جائے تو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، لیکن میرا مال میری جیب میں، میرے بینک میں وہ محفوظ رہے۔ اسے بخل کہتے ہیں۔ اور شحیح کیا ہوتا ہے؟ شحیح یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت پہ بھلے سے خرچ نہ کریں، کوئی دوسرا شخص اپنی ضرورت کے مطابق پیسے خرچ کر رہا ہو، دل آپ کا دکھتا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو یہ شخص کتنے پیسے بہا رہا ہے، نہ آپ نے اس کو پیسے دیے، نہ آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، وہ شخص اگر دوسرا اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر دے تو آپ کو کیا ہے؟ یہ جو دل کے اندر کمزوری ہے اور یہ جو دل کے اندر کوتاہی ہے کہ کوئی دوسرا بھی ضرورت کے مطابق اپنے اوپر پیسے خرچ نہ کرے، اسے شحیح کہتے ہیں۔ اور اسراف کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ غیر ضروری جگہوں کے اوپر پیسے کو بہا دیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حال ہی کے سفر میں ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ گئے۔ بیرون ملک کی اشیاء کو خریدنا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، جبکہ سارے کا سارا مال یہاں سے تیار ہو کر دوسرے ممالک کے اندر جاتا ہے۔ ایشیا کی برانڈ کو کسی دوسرے ملک سے خریدتے ہوئے
ہم اگر یہاں سے وہ 1000 روپے کی چیز ملتی ہو اور ہم دبئی جا کر اس چیز کو $200 میں خریدیں، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ ہم دبئی جا کر اس چیز کو 300 یورو میں خریدیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے یہ چیز خرید کر لائے ہیں، چاہے وہ چیز ہمارے ملک ہی کی برانڈ ہو، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی چھاپ لگا دی ہو۔ عزیزان گرامی، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ رزق کے اندر کمی کی سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ کے سری معاملات پوچھے، آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتلائے تو تینوں آدمیوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا لا اتزوج النساء ابدا، میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا لا آکل اللحم، میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا ولا انام علی فراش، میں کبھی نرم و گداز بستر کے اوپر نہیں لیٹوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا لیکنی اصلی، میری مثال، میں پیغمبر ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں پیغمبر ہو کے میرے اندر تقوی اتنا ہے کہ میں نے یہ سارے معاملات زندگی کے کر رکھے ہیں، تم کون سے تقوی کی بات کرتے ہو کہ تم نے شادیاں نہیں کروانی، تم نے کبھی گوشت نہیں کھانا، تم نے کبھی کسی نرم و گداز بستر کے اوپر نہیں لیٹنا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ان 3 لوگوں کو میانہ روی سکھائی۔ خیر الامور اوسطها، عربی کا محاورہ ہے خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ آپ کے پاس اگر کٹھے پیسے آ گئے، اس کو پانی کی طرح نہ بہائیے۔ اگر آپ کے پاس وہ پیسے ہیں، ضروریات کے مطابق اس کو خرچ کریں، اپنے کاروبار کے اوپر خرچ کریں، اور اپنے محتاج، غریب، عزیز رشتہ داروں کے درمیان صدقہ بھی کیجیے تاکہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت دے دیں۔ تو یہ اسراف ہمارے رزق کو، ہمارے اموال کو کم کرنے کا باعث ہے۔ اور ایک اہم چیز، ہماری گھریلو زندگی جتنی خوشگوار ہوگی، ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارے اندر وہ لڑکے، وہ نوجوان، وہ یوتھ جو بے نکاح ہیں، ان کے نکاح کر دو۔ اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت کی وجہ سے، جب وہ ایک تھا اس کو عطا ہو رہا تھا، اب وہ 2 ہو گئے ہیں، اب 2 کا حصہ ان کو ملے گا۔ جب 2 سے 3 ہوں گے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو کم کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ جب 2 سے 3 ہوں گے تو اللہ ان کے رزق کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ ہمارے رزق کے اندر کمی ہے تو حلال اور جائز راستوں کو ہم کیسے اختیار کریں۔ میں افسوس سے ایک بات کہوں، ہمارے ہاں نکاحوں کی ریشو کم ہے، طلاق کی ریشو زیادہ ہے۔ نکاحوں کی ریشو کیوں کم ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں مختلف سوچیں ہیں اور ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں نکاح کرتے وقت۔ لڑکے کے پاس مال ہو، اس کے پاس خوبصورتی ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اور وہ نوجوان ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم اپنے معیار کے مطابق دیکھیں یا اپنے سٹینڈرڈ سے نچلے طبقے میں دیکھیں، وہ آپ کی زیادہ عزت کرے گا۔ اگر آپ اپنے معیار سے گھٹے ہوئے معیار پہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی عزت، احترام اور تکریم زیادہ کریں گے، اور آپ اگر اپنے سے معیار میں اونچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی نگاہ میں آپ کی ویلیو، عزت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا رتبہ ان کی نگاہ میں کم ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، کفف کو ترجیح دیں، نکاح کرتے ہوئے کفف کو ترجیح دیں۔ جتنے آپ ہیں، جتنے پانی میں آپ ہیں، اتنے پانی والے لوگوں کو ہی دیکھیں تاکہ آپ ان کے ساتھ خوشگوار اور بہترین زندگی کا یہ سنجوگ دور دیر تک نبھا سکیں۔ عزیزان گرامی، گھریلو زندگی کی خوشگواری کی مثال یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ گھر یہ اصول سے نہیں چلتا، کاروبار اصول سے چلتا ہے، گھر اخلاق سے چلتا ہے۔ کاروبار میں کیا ہے؟ وہ آپ کو پے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچیں گے آپ کی دماغی حالت کیسی ہے،
آپ کی جسمانی حالت کیسی ہے، آپ کی مینٹلی حالت، آپ کی فزیکلی کنڈیشن کیا ہے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 8 بجے تک، رات 8 بجے تک کام کرو، تمہیں جو بھی ہے، ہمیں کام پورا چاہیے، یہ اصول ہے۔ لیکن گھر کے اندر اصول قائم مت کیجئے۔ گھروں کے اندر اصول قائم کرنے سے ترشیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، گھر کو اخلاق سے چلائیں۔ اگر کوئی ایک شخص وہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ خود ہاتھ بٹا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میں مثال دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، میں بھی کھا رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا پی رہے تھے، میں نے برتن کو پکڑا اور میں نے گھونٹ بھرا اور میں نے برتن کو رکھ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن کو پکڑا اور جہاں سے میرے ہونٹ لگے تھے اسی جگہ سے پیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ایک ہڈی کو پکڑا اور میں نے ہڈی کو پکڑ کے چوسا، میں نے اس ہڈی کو پلیٹ میں رکھ دیا، تھالی میں رکھ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہڈی کو پکڑا اور اسی جگہ سے جہاں میرا ہونٹ لگا تھا، میری زبان لگی تھی، اسی جگہ سے اس کو پکڑ کے چوسا۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ سوچ بالکل ذہنوں سے نکال دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بڑی مختلف تھی، آپ تو پیغمبر تھے، ہم عام انسان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں اس لیے بتایا اور سکھایا کہ اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بناؤ گے، اللہ تمہیں کہ رب ذوالجلال ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اللہ ان کے اندر وافر اضافہ فرما دے۔ اور ایک دعا ضرور کیا کیجئے کہ رزق کے اندر اضافہ وہ کیسے ممکن ہے؟ تقدیر اللہ کا اندازہ ہے، تقدیر اللہ کا اندازہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی تبدیل قطعاً نہیں کر سکتا۔ اور دعا کے ذریعے سے آپ اپنے رزق کے اندر اضافہ کروا سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں جو ماں کے رحم کے اندر لکھ دی گئی ہیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ دعا کے ذریعے سے اپنے اعمال کو اچھا کر سکتے ہیں، آپ دعا کے ذریعے سے اپنے رزق کے اندر اضافہ کروا سکتے ہیں، آپ دعا کے ذریعے سے اپنی موت کی وقت کی اجل کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور آپ دعا کے ذریعے سے جہنمی اگر لکھے گئے نعوذ باللہ من ذالک تو آپ دعا کے ذریعے سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے مطابق عمل کرنے سے انسانی زندگی کے اندر راحت آتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔